الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، آج چاند کی ذی الحجہ کے چاند کی 18 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کا ایک بہت ہی عظیم الشان اور یادگار مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی متعلق باتیں ہیں۔ گزشتہ جمعے میں یہاں تک بات آئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، قدم مبارک سے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام جسے جلیل القدر فرشتوں کے ذریعے سے پانی کا چشمہ یعنی آب زمزم نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسے امتحانات میں مبتلا کیا کہ ان امتحانات میں اکثر بڑے سے بڑے جگر اور دل گردہ رکھنے والے انسان پھنس جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ علم اور ایمانی تقویت عطا کی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سے بڑے امتحانات میں اترے، آزمائش میں مبتلا کیے گئے،
اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ جس طرح 86 سال کی عمر میں اولاد کا ملنا، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے بیابان جنگل میں وادی غیر ذی زرع، جو صفا اور مروہ کے بیچ میں جو میدان ہے وہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا، جو اس وقت بیابان جنگل تھا۔ اس کے بعد امتحانات پر امتحانات، اب امتحان شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے لگتے ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسا یہ قرآن مقدس کی آیت ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب اس عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے لگے، پھرنے لگے، دوڑنے لگے۔ علماء مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت میں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہو چکی تھی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو چکے تھے، سن بلاغت کو، سن بلوغ کو پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب تقریباً کہ جس طرح بعض حضرات نے کہا بالغ ہو چکے تھے، بعض حضرات نے کہا ہے علماء مفسرین نے کہ 13 سال کی عمر ہو چکی، کہا اے میرے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں ذبح کروں۔ میرے دوستو، خواب کی کئی قسمیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم کے مانند ہوتا ہے۔ جس طرح وحی یعنی پیغام، اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے کہ یہ اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ نے پیغام بھیجا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ایک وحی وہ ہوتا تھا جو فرشتوں کے ذریعے سے آتا تھا، اور ایک وہ وحی جو خواب کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ خواب میں بھی اگر کوئی بات بتلا دی جا رہی ہے، کوئی پیغام دیا جا رہا ہے، تو وہ بھی وحی کے حکم کا درجہ مانا جاتا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ عام انسانوں کے خواب جس طرح انسان نیک اور اچھے صفات کے ہوں گے، اسی طرح اس انسان کے خواب کے تعبیر نکلے گے، اور وہ خواب سچ اور صادق ہوں گے۔ جس طرح کے انسان نیکی صفات والے ہیں، اور خواب میرے دوستو غیر ایمان والا کا بھی خواب سچ ہو جاتا ہے، اور ایمان والا کا بھی خواب سچ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو علماء مفسرین نے لکھا ہے خواب کی ذیل میں، اس کی جزیات بتاتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کا انبیاء علیہ السلام کا یعنی وحی کے 70واں جز ہوتا ہے خواب، 70واں حصہ ہوتا ہے خواب کا ایک حصہ۔ گویا اگر کسی ذریعے سے کسی صاحب ایمان کو، کسی شخص کو خواب میں کوئی چیز دکھائی دے رہا ہو، بہرحال بات تو یہ ہے کہ خواب کچھ بھی دیکھے، خواب کی تعبیر پوچھنے کا حکم یا تو عالم دین سے ہے جو اس کی تعبیر جانتا ہو، جو تعبیر نہیں جانتا ہو اس سے نہیں پوچھنا چاہتا۔ خواب معلق رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر کی تحقیق نہ ہو۔ گویا کسی شخص نے خواب دیکھا، وہ معلق ہے، آپ نے اس کو کسی کے سامنے اجاگر کر دیا،
اب خواب دیکھنے کے بعد انسان سوچتا ہے ارے ہم نے تو خواب ایسا دیکھا ہے، کہیں ایسا ہو کہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین انسان کے صاحب ایمان کے بندوں کے وہم و گمان کے مطابق فیصلہ اتار دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ جب آپ خواب دیکھیں تو اس خواب کی تفتیش یعنی جانکاری تعبیر اگر لینا ہے تو اسی شخص سے لینا چاہیے جو خواب کی تعبیر کا جاننے والا نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر خواب کی تعبیر اسی کے سامنے خواب کے بارے میں بتلانا چاہیے جو آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ جو آدمی آپ کا ہمدرد نہیں، آپ کا خیر خواہ نہیں، اس کے سامنے خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے واقعات سے آپ لوگ واقف ہوں گے۔ ان کے 11 بھائی جو ہے ان کے جانی دشمن تھے، اور جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اس خواب کو انہوں نے بھائیوں کے سامنے بھائیوں کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل گیا تو وہی بھائی لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ خواب اسی شخص کے سامنے ذکر کرنا چاہیے جو آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ اور اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے، آپ کسی کے سامنے پوچھنے جائیے گا، اس کے لیے وقت چاہیے، وقت نکالنا ہوگا۔ اور آج کا ہمارے اور آپ کے پاس تو اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ دین اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، احادیث کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے لیے 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں۔ میرے دوستو، آپ نے برا خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر کر پوچھنے جائیں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے دین اسلام کی بات پوچھنے کے لیے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کی جب آنکھ کھلے بائیں طرف آپ اس موڑے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ دیجیے، اس سے کرنا چاہیے یا اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا۔ اس طرح کے یہ دعائیں ہیں، اس کو پڑھ لیجئے اور 3 بار پکار دیجئے۔ اللہ نے چاہا تو اس خواب کی جو تعبیر ہوگی اس سے اللہ حفاظت کرے گا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے، آپ جاگ جائیے، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، بیدار ہو جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے کہ یا اللہ یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ برا خواب تھا، اللہ اس خواب کی یعنی اس خواب کی جو پرینام آنے والے جو ہمیں پرینام دیکھا ہے اس سے حفاظت کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھ پا رہے ہیں، یہ بھی نہیں کیے ہیں، تو آپ کو آنکھ کھلی صبح میں یہ طے کر لیجئے، یہ ارادہ کیجئے کہ جو خواب میں نے برا دیکھا ہے اس کے نام پر 10 روپے، 5 روپے، 100 روپے، 50 روپے، جتنا آپ کے سمجھ میں آئے اتنا روپے آپ صدقہ کرنا کہ اللہ میں نے جو برا خواب دیکھا ہے وہ اس بلا کو ٹالنے کے لیے اتنا روپے صدقہ کرنا۔ بہرحال یہ خواب کی بات آئی تو میں نے ذکر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجہ کا خواب ہوتا ہے، گویا وہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، عام انسانوں کا نہیں ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، ان کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ لگاتار 3 روز تک مسلسل یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں 3 دن تک لگاتار میں نے خواب دیکھا کہ تمہارے گلے پر میں چھری چلا رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی علم والا بردبار تھا۔ میرے دوستو، باپ نے پہلے ذکر کر دیا بیٹے کے سامنے تاکہ ذبح کرنے سے پہلے جو ہے وہ بات کلیئر ہو جائے اور دھوکہ میں نہ رہ جائے، مذبذب میں نہ رہ جائے۔ اس میدان میں لے جانے کے بعد جب وہ گھڑی آئے امتحان کی اور اس میں ہم ناکام نہ ہو جائے، اس لیے اپنے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ قال یا ابت افعل، اے میرے والد محترم آپ کر گزریے اس کام کو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، بلکہ انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں، نہلا دھلا کر کے تیار کر کے مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس میدان میں جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں میرے دوستو، رسی لے لیتے ہیں، تیز دھار چھری لے لیتے ہیں، اور اس میدان میں پہنچنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابو جان آپ اپنے آنکھ میں پٹی باندھ لیجیے اور میرے آنکھ میں بھی پٹی باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے آنکھ میں پٹی باندھیں گے اور آپ اپنی آنکھ میں نہیں باندھیں گے، جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو میں تڑپوں گا، تو اس تڑپ کی وجہ سے آپ اس امتحان میں ناکام نہ ہو جائے یا ذرا سی خلل واقع نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنے آنکھ میں بھی پٹی باندھ دیجئے، میرے آنکھ میں پٹی باندھ دیجئے، میرے دونوں ہاتھ کو پیچھے کی جانب باندھ دیجئے تاکہ میں ذرا چھٹپٹا نہ سکوں، گویا کہ ہاتھ پاؤں نہ مار سکوں، اطمینان کے ساتھ آپ مجھے اللہ کے نام پر قربانی کر سکیں۔ میرے دوستو، کیا منظر، کیا گھڑی، کیا لمحات ہمیں ذرا تصور کرے، اتنے عمر میں جب 86 برس کی عمر میں اولاد ملی اور اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً بالغ ہوئے، تقریباً 100 سال کی عمر میں تقریباً یہ حکم ہو رہا ہے اس عمر میں اپنے بیٹے کے گلے پر، جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، جب دونوں ہاتھ کو رسی سے باندھ دیتے ہیں پیچھے کی جانب، آنکھ میں پٹی اپنے بھی اور بیٹے کے بھی باندھ دیتے ہیں اور زمین پر لیٹا دیتے ہیں، اور جب چھری چلانے لگتے ہیں، شروع کرتے ہیں، انسان تو انسان کیا فرشتے بھی عرش مولا پر یہ کہہ رہے ہیں، آسمان پر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کبھی ایسا ماجرا دیکھنے کو نہیں ملا، کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دی ہے، آج یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے کہ آج باپ اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے رب کی رضا کے لیے۔ فرشتوں نے یہ آواز دی، اللہ اکبر کا شور مچا ہوا ہے آسمان پر، فرشتے یہ نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نیچے چھری کے نیچے لیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو یہ کہا واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریح اس طرح تکمیل ہوئی۔ پہلے فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریح اس طرح سے مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین جو فرشتوں نے کہا، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو اسماعیل علیہ السلام نے جملہ استعمال کیا، اللہ کو اتنا محبوب اور پسند آیا، قیامت تک کے رہنے والے لوگوں کے لیے 5 دن کا ایام تشریق متعین کر دیا، جو ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد عورت پر، مرد کے لیے آواز بلند 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور عورت کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیر تشریح ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت لگاتے ہیں، جب جلا نہیں کرتا ہے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر پرکھ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ کہتے ہیں اے چھری اگر تجھے کسی لکڑی پہ لگاتا تو اس کو ذرہ ذرہ کر دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، آج کیا بات ہے کہ تم اس کو نہیں کاٹا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹا۔ چھری کو اللہ رب العالمین نے گویا ہی نہیں کہا کہ خلیل میں جلیل کی بات مانوں یا خلیل کی بات مانوں، تم کہتے ہو اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کاٹو، اور وہ رب جس نے آپ کو نارے نمرود میں بچایا ہے وہ رب حکم دیتا ہے اے چھری اگر تم نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے، اسماعیل علیہ السلام کے ایک بال بھی بیکار کر دیا یا گردن کو کاٹ دیا تو تجھے جہنم کے آگ میں پھینک دوں۔ بتائیے میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی؟ میرے دوستو پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری طاقت لگا کر کے پسینے سے سوائے کتابوں کے اندر آتا ہے پسینے سے سرابور ہو جاتے ہیں، دونوں یہ گھٹنے جو ہے
سے ٹیک لگا دیتے ہیں اور پوری طاقت سے لگاتے ہیں، اور جب پوری طاقت جھونک دیتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اے جبریل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا ایک مینڈا کو بھیجا جاتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر لیٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ دمبا لے کر کے آتے ہیں، وہ مینڈا لے کر کے آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس کو لیٹا دیتے ہیں، اور جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک علم نہیں ہے، ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ہم اس پہ چھری چلا رہے ہیں، جب چھری چلاتے ہیں اور آنکھ کی پٹی کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ دمبا کا گلا کٹا۔ اللہ رب العالمین کو بہت پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ تحقیق کہ آپ نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت ہی سخت امتحان تھا، یہ خواب بڑا سنگین تھا، اس کو آپ نے کر کے دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم اس طرح کے بہت بہتر بدلہ دینے والے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے اتنا بہتر بدلہ دیا کہ ذبح کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، اللہ نے اس کے بدلے میں یہ دمبا دے دیا۔ آج وہی سنت ابراہیمی ہے، قیامت